بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرشتوں کا بیان۔ سوال: فرشتے کسے کہتے ہیں؟ جواب: فرشتے لطیف جسم رکھتے ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ جو شکل چاہے اختیار کر لیں۔ سوال: فرشتے مرد ہیں یا عورت؟ جواب: نہ مرد ہیں نہ عورت۔ سوال: کیا فرشتوں کی پیدائش آدمیوں کی طرح ہے؟ جواب: نہیں، بلکہ فرشتے لفظ کن سے پیدا کیے گئے ہیں۔ سوال: فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ جواب: صحیح تعداد تو اللہ و رسول جانے، البتہ حدیث شریف میں ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی ایک بالشت جگہ خالی نہیں جہاں فرشتوں نے سجدے میں پیشانی نہ رکھی ہو۔ زمین سے سدرۃ المنتہا تک 50,000 برس کی راہ ہے، اس کے آگے مستوی، اس کا بعد خدا جانے، اس سے آگے عرش اعظم کے 17 حجابات ہیں۔ ہر حجاب سے دوسرے حجاب تک 500 برس کا فاصلہ ہے، اور اس سے آگے عرش، ان تمام وسعتوں میں فرشتے بھرے ہیں۔ سوال: ساری مخلوقات میں کس کی تعداد زیادہ ہے؟ جواب: فرشتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ساری مخلوقات کو 10 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 9 حصے فرشتوں کے ہیں اور 1 حصہ ساری مخلوقات کا۔ سوال: کیا سب فرشتے ایک ہی مرتبہ پیدا کیے گئے یا ان کی پیدائش کا سلسلہ جاری ہے؟ جواب: پیدائش کا سلسلہ جاری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عرش کی داہنی طرف نور کی ایک نہر ہے، 7 آسمان اور 7 زمین اور 7 سمندروں کے برابر، اس میں ہر صبح حضرت جبرائیل علیہ السلام نہاتے ہیں، جس سے ان کے نور پر نور اور جمال پر جمال بڑھتا ہے۔ پھر پر جھاڑتے ہیں تو جو بوند گرتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنے ہزار فرشتے بناتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ چوتھے آسمان میں ایک نہر ہے جس سے نہر حیات کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل ہر روز اس میں نہا کر پر جھاڑتے ہیں، جس سے 70,000 قطرے جھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ سوال: کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی صورت ہے جس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں؟ جواب: ایک فرشتہ اور ہے جس کا نام روح ہے۔ یہ فرشتہ آسمان اور زمین اور پہاڑوں سے بڑا ہے۔ قیامت کے دن تمام فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے اور یہ فرشتہ تنہا ایک صف میں کھڑا ہوگا تو ان سب کے برابر ہوگا۔ یہ فرشتہ چوتھے آسمان میں ہر روز 12,000 تسبیحیں پڑھتا ہے، اور ہر تسبیح سے ایک فرشتہ بنتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 سر ہیں، اور ہر سر میں 70,000 چہرے، اور ہر چہرے میں 70,000 دہن، اور ہر دہن میں 70,000 زبانیں، اور ہر زبان میں 70,000 لغت۔ یہ ان سب لغتوں سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے، اور ہر تسبیح سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مجھ پر میرے حق کی تعظیم کے لیے درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس درود سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جس کا ایک پر مشرق اور دوسرا پیر مغرب میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے: درود بھیج میرے بندے پر جیسے اس نے میرے نبی پر درود بھیجی۔ پس وہ فرشتہ قیامت تک
اس پر درود بھیجتا رہے گا۔ پیارے ناظرین، آج کا سوال ہے زبور کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ دوسرا سوال ہے انجیل کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ تیسرا سوال ہے قرآن کس تاریخ میں نازل ہوا؟